بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اس کی تعریف کوئی دوسرا کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات یمن کی جانب روئے مبارک کر کے فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند دکھتے ہوں گے، اویس کو جنت میں لے جایا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے۔ اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی سفارش سے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیہ اور مضر دو قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں، اور جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ ہے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کے بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجہ ہیں: اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف اور نابینا بھی، اور اویس شتربانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ عمر اور علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درہم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برص کا داغ نہیں۔ لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیرہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرہن مبارک لے کر کوفہ پہنچے، اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے، اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتا ہوا دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا اصل نام بتائیے، تو آپ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بوسی کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کنی نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نشانی کی نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کنی نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت اویس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب،
جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا کہ جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی، اور فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے مجھ سے خلافت خرید لے۔ یہ سن کر حضرت اویس نے کہا کہ کوئی بے وقوف شخص ہی خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے گا اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا، اور فرمایا میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کے بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے، لیکن دونوں صحابہ جواب نہ دے سکے۔ حضرت اویس نے کہا کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو بتائیے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے تو اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رقت طاری ہو گئی، اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا کہ نماز میں اتحیات کے بعد میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخ روئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے فائدہ ہو کر رہ جائے گی۔ اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر، کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت اویس نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی کہ آپ کچھ ایسی جگہ قیام فرمائیں کہ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، تو آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو یقیناً آپ کا جو چیز چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ قیامت کا دن قریب ہے اور میں آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگزی ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے آپ کو نہیں دیکھا۔ حضرت اویس دیدار نبی سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جس خوش قسمت شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ظاہری آنکھوں سے زیارت کی ہو، یا جس صاحب ایمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک پڑ گئی ہو، وہ صحابی ہے، اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو زیارت نہ کی ہو اور ان کے صحابی کو دیکھا ہو تو وہ تابعی ہے۔ اس معنی میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر التابعین فرمایا ہے۔